کیا آپ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف آ جاتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے حالات ہی ہمارے خلاف ہیں، جیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہی کوئی سپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی راستہ۔ اور پھر ہم خود کو خود ہی روک دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم زیرو سے کیا شروع کریں گے، ہم کیسے انویسٹ کریں گے، ہمارے پاس تو سیو کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی سوال آتے ہیں تو آج کی ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو سننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیکھنے سے زیادہ میری باتیں سننا آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ بالکل مس نہیں کریں گے اور اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی وہ حقیقت شیئر کروں گی جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ یہ میری کہانی ہے، میری جدوجہد ہے اور وہ راستہ ہے جو میں نے زیرو سے شروع کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں نے بہت دل سے بنائی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوئی عام بات نہیں شیئر کرنے والی، بلکہ اپنی زندگی کی وہ حقیقت شیئر کرنے والی ہوں جو شاید آپ میں سے بہت سی لڑکیوں اور عورتوں کی کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہم خود ہی اپنے قدم روک لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات، ہمیں خود پر یقین نہیں ہوتا۔ ہماری ضرورتیں اتنی ہیں، ہمارے حالات چیخ چیخ کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم شروع کہاں سے کریں۔ میں بھی کبھی بالکل اسی جگہ پر کھڑی تھی، میرے ذہن میں بھی یہی سوال آتے تھے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے شروع کروں؟ اور اکثر کام اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ بے شک پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج کل کے دور میں پیسے کے بغیر بھی کچھ بھی ممکن نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے تو تب ہی ہم کام شروع کریں گے، جب حالات بہتر ہوں گے تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے، جب کوئی ہمارا ساتھ دے گا تب ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کامیاب لوگ کبھی بھی پرفیکٹ وقت کا انتظار نہیں کرتے، وہ جہاں ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں، وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ کو کسی کی سپورٹ ملے گی تو بالکل نہیں، آپ کو کسی کی سپورٹ نہیں ملنی، بس آپ کو مینٹلی طور پر سٹرونگ ہونا پڑے گا۔ آپ کو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ چاہے جتنی دفعہ بھی میں ہار جاؤں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہارنی، میں نے کوشش کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ الحمدللہ میں بھی مینٹلی بہت سٹرونگ ہوں۔ میں نے خود سے یہ کہا کہ اگر آج میں شروع نہیں کروں گی تو کل بھی نہیں کر پاؤں گی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی بدلنی شروع ہو گئی۔ یہ جو اللہ پاک پیاری پیاری سی نعمتیں اور رحمتیں دے دیتا ہے نا، ان کی خاطر ہمیں کچھ کرنا ہے، کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا، انسان کی صرف ضروریات ہی پوری ہوتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کا بچہ اس سے کوئی فرمائش کرے تو وہ اس کی فرمائش کو پورا کر سکے۔ مینٹلی تو آپ نے اپنے آپ کو سٹرونگ کر لیا، اب آپ نے شروع کرنا ہے۔ اگر تو آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل زیرو سے، جیسا آپ کے پاس کیمرہ ہے، اگر آپ کو ویڈیو بنانی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، بس آپ سٹارٹ کر دیں۔ اور اگر آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، لازمی آپ کا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم تو ضرور ہوگا۔ بے شک آپ کو کم خرچ ملتا ہے، روز کے آپ کو 100 یا 50 ہی ملتے ہیں، تو آپ اس میں سے 20 یا 30 روپیز بھی سیو کر سکتی ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک سوٹ شو کرنے لگی ہوں۔ میں آن لائن کپڑے بھی سیل کرتی ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے آن لائن کپڑے بھی منگوا سکتے ہیں، بہت اچھی کوالٹی میں آپ کو ملیں گے، بہت ہی مناسب قیمت میں پورے پاکستان میں ڈیلیور کرواتی ہوں۔ یہ آپ کو میں شرٹ دکھا رہی ہوں، یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے، چکن کاری کی یہ شرٹ ہے اور اس کا فرنٹ اس طرح سے بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا انر بھی ہے۔ اس سوٹ کے اندر 8 کلرز اویلیبل ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی آرڈر کرنا چاہتا ہے تو مجھے کامنٹ کیجئے، تو میں اس کو انشاءاللہ واٹس ایپ کا نمبر دے دوں گی، آپ وہاں پر آرڈر کر سکتی ہیں۔ اس کی بیک سائڈ پر بھی چکن کاری ہے، بہت فائن کپڑا ہے، بہت پیاری لون ہے، چکن کاری کے ہی سلیوز بنے ہوئے ہیں، بہت نفیس قسم کی اس کے اوپر چکن کاری ہوئی ہے۔ بیمبر کا بہت ہی سافٹ سا اس کا دوپٹہ ہے جو بالکل سر کے اوپر ٹک جائے گا۔
پورا دوپٹہ میں آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اس کا گھیر دیکھ لیں، کافی چوڑا دوپٹہ ہے اور پلین ہی ٹراؤزر ہے، اس میں 8 کلرز اویلیبل ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی پیسے سیو کرنے کی، اس ٹائم میرے پاس 3 گلے ہیں، ان کے اندر میں الگ الگ پرپس کے لیے پیسے سیو کر رہی ہوں۔ آپ نے بھی اسی طرح سے گلے لینے ہیں، چاہے آپ 1 لیں، 2 لیں یا 3 لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ کو روز کا جتنا بھی خرچ ملتا ہے، ڈیلی ملتا ہے یا منتھلی ملتا ہے یا ویکلی ملتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے اپنے حساب سے کچھ پیسے سیپریٹ کر لینے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو روز کا خرچ ملتا ہے، اگر آپ کو 150 یا 200 بھی ملتا ہے تو آپ اس میں سے 10 یا 20 بھی نکال کر سیو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ویکلی ملتا ہے تو اپنے پیسوں کے اکارڈنگ، جیسے اگر آپ کو 5000 ملتا ہے تو آپ اس میں سے 500 یا 700 اس طرح بھی سیو کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو منتھلی پیسے ملتے ہیں تو آپ منتھلی بھی کچھ پیسے سیپریٹ رکھ لیں، پہلے اپنی سیونگ کریں، اس کے بعد جتنے بھی پیسے ہوں اس کے اندر سب کچھ مینیج کریں۔ دیکھیں آج کل کے دور میں تو جتنے بھی پیسے ہوں لگ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے پہلے اپنی سیونگ کرنی ہے، پہلے اپنے پیسے سیپریٹ رکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد جتنے پیسے ہوں گے آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ میرے پاس یہی پیسے ہیں، اور اس میں سے ہی آپ نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی سیونگ بھی آپ کے بہت کام آتی ہے۔ اگر آپ 6 ماہ بھی اس طرح سیونگ کریں تو آپ جب اپنا غلہ کھولیں گے، اس کے اندر جو سیونگ ہوئی ہوگی وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی۔ جب آپ نے پیسے سیو کرنے ہیں تو آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں انویسٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ اب ایک غلہ جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جیسے انسان کی ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر گھر کا کوئی بڑا خرچ آ جاتا ہے، جیسے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یا پھر کوئی چیز لینی پڑتی ہے، تو گھر کے خرچ میں سے وہ پیسے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرا چولہا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر ہم بہت زیادہ پہلے پیسے بھی لگا چکے تھے، لیکن وہ چولہا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور میں جب چولہا جلاتی تھی تو میرے منہ پر آگ پڑتی تھی۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اس کے اوپر پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ مجھے ایک دیسی چولہا لا دیں جس کے اندر 2 چولہے ہی ہوں، تو میں خود ہی مینیج کر لوں گی۔ اب میں نے جو پہلا میرا چولہا تھا اس کو صاف کر کے اس کا ڈھکن بند کر دیا، اور اس کے اوپر ہی میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ ویسے تو میرے کاؤنٹر ٹاپ بھی کافی اونچے تھے اور کوکنگ رینج کے اوپر رکھنے کی وجہ سے چولہا بھی کافی اونچا ہو گیا ہے، لیکن بہرحال میں نے ابھی اپنا چولہا منگوا لیا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ تنگی تھی۔ اب آپ نے تھوڑی تھوڑی سی جب سیونگ کرنا شروع کی تو اس طرح بھی آپ کے پیسے بہت کام آئیں گے کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو آپ وہ بھی لے سکتی ہیں، بچوں کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں، کہ گھر کے خرچ بھی پورے ہو گئے اور ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں انویسٹ کرنے کی۔ آپ نے پیسے کو کس طرح انویسٹ کرنا ہے؟ جیسے اگر آپ سٹیچنگ کرتی ہیں تو آپ تھوڑے سے پیسے سیو کر کے آپ گھر میں لیسز اور نلکیاں وغیرہ بھی رکھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بٹنز وغیرہ بھی رکھ سکتی ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کسٹمر آئیں کپڑے سلوانے کے لیے تو آپ ان کو گھر سے ہی لیس میچ کر کے دے سکتی ہیں، اس طرح ان کو بھی دور نہیں جانا پڑے گا اور آپ کا بھی ماشاءاللہ سے کام اچھا چلنے لگے گا۔ اور اس طرح آپ پیسے جمع کر کے کپڑے کا بھی تھوڑا بہت کام کر سکتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کے پاس تھوڑے ہی پیسے سیو ہوئے ہیں تو آپ 2-3 سوٹوں سے بھی اپنا کام شروع کر سکتی ہیں۔ سٹارٹنگ میں آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ 2 یا 3 سوٹ بھی لے کر آتی ہیں، وہ آپ کے سیل ہو جائیں تو جو اس میں سے پروفٹ بنے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ بڑھتی رہتی ہے اور ساتھ میں آپ اپنے پیسے بھی سیو کرتی رہیں۔ دیکھیں اگر ہم کروڑوں روپیہ لگا کر بھی کام شروع کرتے ہیں تو کام کو چلنے میں ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ آج ہم نے کام شروع کیا اور فوراً چل گیا، ہمیں صبر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا اور محنت بھی جاری رکھنی ہوگی، تب ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اور جہاں تک بات رہی سپورٹ کی، تو میری بات یاد رکھیں، آپ کو کبھی بھی کسی کی سپورٹ نہیں ملے گی، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا ہے۔ لیکن جب آپ چپ کر کے محنت کرتی رہیں گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گی، تب ہی لوگ آپ کے گن گائیں گے اور لوگ آپ سے کہیں گے کہ تم نے کس طرح سے یہ سب کیا، ہمیں بھی بتاؤ اور ہمیں بھی اس طرف لگاؤ۔ اگر آپ کو یوٹیوب پر بھی کامیابی چاہیے تو یہ کوئی راتوں رات میں کامیابی نہیں مل جاتی، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، سال ہر سال محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یوٹیوب ایسی چیز ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں جتنا بھی سیکھ لیں کم ہے۔ انسان شروع میں غلطیاں کرتا ہے کچھ چینلز کے اوپر، اس کے بعد ہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اس کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے اور پھر ہی وہ کسی نہ کسی چینل پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔
اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ یوٹیوب پر وہ بھی دکھا کر بغیر انویسٹمنٹ کے کام کر سکتے ہیں. جیسے مجھے سٹیچنگ آتی تھی تو اس سے پہلے جو میں نے چینل بنایا تھا وہ میں نے سٹیچنگ سے ریلیٹڈ بنایا تھا، اور اس میں سٹیچنگ سکھاتی تھی. اپنے بچوں کے کپڑے سٹیچ کرتی تھی، میں کوئی باہر کے کپڑے سٹیچ نہیں کرتی تھی، بس اپنے بچوں کے کرتی تھی، اور اسی کی ویڈیوز بنا کر میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیتی تھی. الحمدللہ وہ چینل بھی میرا مونیٹائز ہو گیا تھا، اس سے مجھے ارننگ بھی آئی تھی. اگر آپ میرے ریگولر ویور اور سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے وہ چینل کو سیل کر دیا تھا، اور وہ کس ریزن کی وجہ سے سیل کیا تھا. وہ چینل سیل کر کے بھی مجھے اللہ نے بہت فائدہ دیا تھا، شکر الحمدللہ. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے. میں اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ولاگ میں. اللہ حافظ.